ہم جنس پرستی اور اقوام عالم۔ پاکستان کا ہر ذی شعور مسلمان اس وقت ٹرانسجینڈر ایکٹ کی منظوری کی صورت میں ہم جنس پرستی کے جواز کا خطرہ اور نقصان محسوس کر رہا ہے، لیکن یہ چند دن کی کہانی نہیں، باطل و شیطانی قوتوں نے رفتہ رفتہ اس کی پوری دنیا میں راہ ہموار کی ہے، اور ہمارے کابرین نے شیطانی چالوں سے ہمیشہ بروقت امت کو آگاہ اور خبردار کیا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کا ایک مضمون بعنوان ہم جنس پرستی کی لعنت اور اقوام عالم، جو کہ ماہنامہ نصرت العلوم گجرانوالہ جنوری 2009 میں شائع ہوا، جس میں انہوں نے اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے، ہم اسے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مفکر اسلام مولانا زاہد الراشدی لکھتے ہیں کہ روزنامہ پاکستان لاہور 20 دسمبر 2008 کو شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 60 ملکوں کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ مرد کا مرد سے جنسی تعلق کوئی جرم نہیں ہے، اور اس سلسلے میں قانونی کارروائیاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ فرانس کی طرف سے پیش کیے جانے والے اس اعلامیے کو یورپی اور لاطینی ممالک کی حمایت حاصل ہے، اور اس پر 60 ممالک کے نمائندوں نے دستخط کیے ہیں، جبکہ اسلامی سربراہ کانفرنس کی تنظیم، مسیحی کیتھولک چرچ، امریکہ، روس اور چین نے اس اعلامیے کی مخالفت کی ہے اور اسے انسانی حقوق کے بنیادی آداب کے منافی قرار دیا ہے۔ فرانس کے وزیر انسانی حقوق راما یار نے 60 ملکوں کی طرف سے یہ اعلامیہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کے 80 ممالک میں ہم جنس پرستی پر پابندی عائد ہے، اور 6 ملکوں میں اس کی سزا موت ہے۔ ہم اسے قبول نہیں کر سکتے کہ ہم جنس پرستی پر لوگوں کو سنسار کیا جائے، پھانسی دی جائے اور تشدد روا رکھا جائے۔ خبر کے مطابق فرانس کو قرارداد کی منظوری کے لیے مطلوبہ حمایت حاصل نہیں ہے، اس لیے اسے اعلان کی شکل میں جاری کرایا گیا ہے، اور 192 ملکوں کی جنرل اسمبلی میں ہم جنس پرستی کی حمایت میں یہ پہلا اعلان ہے۔ ہم جنس پرستی ایک معاشرتی لعنت ہے جس کی تمام آسمانی مذاہب میں یکساں طور پر مذمت کی گئی ہے، اور قرآن و سنت کی طرح بائبل میں بھی اسے لعنتیوں کا کام اور قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اسی جرم پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اس سنگین سزا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی نشانی آج بھی بحیرہ مردار کی صورت میں سطح زمین پر موجود ہے، مگر آسمانی تعلیمات سے انحراف نے انسانی سوسائٹی کو ذلت کے اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ اقوام عالم کی ایک اچھی خاصی تعداد اس لعنتی عمل کو انسانی حقوق میں شامل کرنے کے لیے بے چین ہے، کیونکہ بہت سے ممالک میں اس سے قبل بھی ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ حاصل ہے، اور متعدد ممالک میں مرد کے ساتھ جنسی تعلق کو نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو قانونی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، اور ایسے جوڑے کو قانوناً میاں بیوی کا اسٹیٹس اور مراعات حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن اب عالمی سطح پر اقوام متحدہ کے ذریعے دنیا بھر سے اس لعنت قانونی جواز کی سند دلوانے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آسمانی تعلیمات سے انحراف اور وحی الہی سے بغاوت کا منطقی نتیجہ ہے، اس لیے انسانی خواہشات کے سامنے جب کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تو انہیں بے لگام ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس لیے اگر اسلامی سربراہ کانفرنس کی تنظیم، کیتھولک مسیحی چرچ اور دیگر عالمی ادارے اس لعنت کا راستہ روکنا چاہتے ہیں تو آسمانی تعلیمات کی طرف معاشرے کی واپسی اور وحی الہی کی بالادستی کو قبول کرنے کے سوا اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔